نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا یہ تمہاری یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشوں کے بل بوتے پر جو گناہ کرو تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، نہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کھول کے بتا دیا تھا جو بندہ خطائیں کرے گا اس کی اپنی خطائیں اسے جہنم میں لے کے جائیں گی، اور جو نیک عمل کرے گا اس کے اچھے حسن سلوک اور اچھے عملوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ ابدی جنت میں چلا جائے گا۔ اب آگے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا میثاق یعنی وعدہ بنی اسرائیل سے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کون سا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرنا، بندگی نہ کرنا۔ عزیز سامعات، سارے نبی اسی کلمے کو لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، لوگوں کو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک، یعنی اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی پرستش کرنا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کی قوم کو سب سے پہلی بات کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے بعد فوراً ہی حق آ جاتا ہے قرآن مجید کا، کئی جگہ پر آیا ہے اللہ کے بعد فوراً والدین کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے، نرمی سے، شفقت سے پیش آؤ۔ وَإِمَّا إِحْدَاهُمُ الْكُبَارَ، یعنی تمہارے ہوتے ہوئے اگر والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کے سامنے اف بھی نہ کرنا، ان کے سامنے شفقت سے اپنی باہیں کھولے رکھنا۔ والدین کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی طرح سے بہترین طریقے سے بات کرنا۔ اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ کی یعنی ملاقات کے لیے نماز قائم کرنا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ عزیز سامعین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی پچھلی امتوں سے یہ چیز آ رہی تھی، یہ ہم آخری امت ہیں، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری رسول ہے، تو یہ شروع سے ہی یہ قوانین ہر ایک امت کو دیے گئے تھے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سارے قوانین شریعت کے سارے نبیوں کو دیے گئے تھے، ہم چونکہ آخری ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیل منکم، تم میں سے چند ایک کے علاوہ باقی سارے پھر گئے، وانتم معرضون، اور تم تھے ہی پھرنے والے۔ اچھا جی، اب آگے چلیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم مت بہانا اپنوں کا خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور مت نکالنا اپنوں کو، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، تو پھر تم نے اقرار کیا، مانا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات کے گواہ تھے۔ یہ پہلے کیا تھا؟ بنو قریظہ اور اوس یہ آپس میں ساتھی بنے ہوئے تھے۔ یہ مدینہ میں مشرکوں کی دو جماعتیں تھیں، اوس اور خزرج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو اس وقت اوس اور خزرج یہ مشرک لوگ تھے مدینہ میں۔ پھر اس کے بعد 3 بستیاں تھیں یہودیوں کو، قریظہ، قینقاع، نذیر۔ اب جو قریظہ اور اوس تھے یہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، ساتھی تھے۔ بنو قینقاع اور نذیر یہ خزرج کے ساتھی تھے۔ یہ ایک دوسرے سے لڑتے، لوٹتے، جنگیں کرتے، قتل کرتے۔ پھر اس میں کے مطابق جب یہ قانون توڑتے، یعنی پھر وہ جب غلام بن کے گرفتار ہو کے یہودی آتے تو پھر یہ یہودی یعنی یہ ان کو اپنے ہی یہودیوں کو جا کے فدیہ دے کے چھڑاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے تو ان کا نکالنا ہی سرے سے حرام تھا، اللہ نے حرام کر دیا تھا، روک دیا تھا اس کام سے۔ اللہ نے فرمایا ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم، نکال دیتا ہے تم میں سے ایک گروہ، من دیارہم، انہیں ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر وہ آئیں کم تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم فدیہ دے کے انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر سرے سے ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا۔ یہ پہلے 3 کام نہ کرتے تو یہ تمہیں فدیہ دے کے انہیں چھڑانا ہی نہ پڑتا۔
افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے یعنی تورات کے ایک حصے کا، وتکفرون ببعض، اور تم انکار کر دیتے ہو کتاب کے دوسرے حصے کا۔ یہ کچھ قانون آسان لگتے ہیں چل پڑتے ہیں، کچھ مشکل لگتے ہیں اس میں رک جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کسی حصے کو مان لیتے ہو، اٹھا لیتے ہو، کسی حصے کو انکار رد کر دیتے ہو، استغفر اللہ۔ فما جزاء من یفعل، کیا بدلہ ہوگا اس کا جو بھی، یفعل ذالک، جو اس طرح کرے گا، منکم، تم میں سے، بس کیا جزا ہوگی، کیا بدلہ ہوگا اس کا جو تم میں سے اس طرح کرے گا، الا خزی فی الحیات دنیا، سوائے اس کے لیے رسوائی ہوگی دنیا کی زندگی میں، یعنی ذلت، محکومی، وباء بغضب، اللہ کے غضب، اس کے لیے رسوائی ہوگی دنیا کی زندگی میں۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی دنیا میں بھی اللہ ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو رکھا ہی ہے بدلہ۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، وہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، نہیں کام ہوگا ان سے عذاب، ولہم ینصرون، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی دنیا کی زندگی کو اہمیت دی، ترجیح دی، دنیا کی زندگی کی ہر آرائش، ہر چیز حاصل کی، اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جنہوں نے میری دنیا کو یعنی آخرت کو حقیر جانا، حقیر سمجھا، دنیا کے پیچھے پڑے رہے، تو ان کے لیے آخرت میں عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ جو انہوں نے اپنے قیاس ظن سے کام لیا ہوا ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے، ہماری سفارش ہوگی، ہمیں بچا لیا جائے گا، اللہ یہاں نفی کر رہے ہیں، وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، کسی طریقے سے بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم برحمتک برحمتک برحمتک۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔